پہلے ایجپٹ کے دارالفتاح میں جہاں وہ فتوے دیتے ہیں انہوں نے فتویٰ لگایا اور فروری سن 2020 میں اس کو بین کر دیا گیا ایجپٹ کے اندر. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ طیب اردگان سلطنت عثمانیہ کا جو کلچر ہے وہ ہمارے ملک میں لا کے اور وہ اپنی جو قرون اولیٰ کو وہ سارا ان چیزوں کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گمراہ ہوں. انہوں نے طیب اردگان کے خلاف بھی بات کی اور انہوں نے ساتھ ہی یہ ڈرامہ جو ہے بین کر دیا گیا ہے. فتویٰ آ گیا ہے مصر میں اس کے اوپر. اس کے بعد دوسرے دو ملک ہیں, حیرانی ہوگی آپ کے لیے, ایم بی سی مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ سینٹر جو کہ سعودی اونڈ دبئی بیسڈ ایک ادارہ ہے, اس نے سعودیہ کے اندر اور یو اے ای کے اندر تمام ترکش ڈراموں پہ خصوصاً اس ڈرامے کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا. وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ طیب اردگان جو ہے وہ اپنی ثقافت جو ہے اس کی یلغار کرنا چاہتا ہے عرب بچوں کے اوپر. مگر آپ کو میں اطلاع دیتا جاؤں کہ سوشل میڈیا اینڈ تھینکس ٹو نیٹ فلکس وہ عرب بچے, ان کی حکومتیں کچھ کہتی رہیں, وہ بھی الترش غازی کی محبت میں اسی طرح گرفتار ہیں جس کا آپ کے بچے اور ہمارے بچے, نوجوان بزرگ سب اس کے ساتھ بالکل ایسے جڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کا ریاکشن بھی آیا ہے, صرف بین نہیں کیا ہے. سعودیز نے تو ایک اور کام کیا ہے. سعودیز نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے اس کے مقابلے پہ پچھلے سال ایک $40 ملین کی لاگت سے ایک اور ڈرامہ لانچ کیا جسے مملکت نار کہا جاتا ہے. اور یہ صرف اس لیے, اور اس مملکت نار ڈرامے کے اندر انہوں نے ترکوں کو وحشی لٹیرے اور ڈاکو دکھایا گیا. آپ کس طریقے سے یہ لوگ اس سے فائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین, اب ہم اس کا تاریخی اور اس کا پولیٹیکل جو ٹارگٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں. ایک ماہر بشریات ہیں امریکن یونیورسٹی بیروت کے اندر جن کا نام جوش کارنی ہے. وہ یہ لکھتے ہیں مڈل ایسٹرن ریویو کے اندر, ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ترکی نے سلطان سلیمان پہ جو 1520 سے لے کے 1566 تک جس نے حکومت کی اس کے اوپر ڈرامہ نہیں بنایا. عبدالحمید دوئم جو تھے جو کہ بہت زیادہ مشہور تھے ان پہ ڈرامہ نہیں بنایا, مگر ارطغرل غازی جس کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے اس کے اوپر ڈرامہ کیوں بنایا ہے. تو اس کا وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کے پولیٹیکل ٹارگٹس تھے اور وہ اچیو کیا گیا کہ اس نے کس طریقے سے ایک قبیلے سے بنیاد رکھ کے وہ 3 بر اعظموں تک پہنچ گیا. اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ 2018 میں انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو آئینی ریفرینڈم ہوا ترکی کے اندر اس میں جو اشتہار لگائے گئے تھے ان اشتہاروں میں اس ڈرامہ ارطغرل غازی کے بہت سے پہلو نمایاں تھے, اشتہارات, پوسٹر اور بینرز پہ. اور آخر میں وہ اپنا کنکلوژن یہ دیتے ہیں کہ جناب تاریخ کو پاپولر کلچر کے ساتھ ملا کے سیاسی آبجیکٹیو جو ہیں وہ اچیو کیے گئے ہیں. کیا بہترین قسم کا تجزیہ دیا ہے جوش کارنی نے, اور میں بھی سمجھتا ہوں, میں اس تجزیے کی تائید کرتا ہوں کہ اس کے پولیٹیکل موٹیو اور کیوں نہ ہوں. دیکھیں 100 سال مکمل ہونے والے ہیں, سن 2023 کے اندر جو ہے یہ ٹارگٹس جو ہیں وہ جو 100 سال پورے ہو جائیں گے اور اس کے بعد بہت سی آزادیاں ہو جائیں گی. اور اگر کوئی آدمی مسلمان کلچر کو, تہذیب کو, تمدن کو, ثقافت کو, قرآن کو, حدیث کو ایک ڈرامے کی صورت میں پوری دنیا میں پہنچانا چاہتا ہے تو ہی از مور دین ویلکم. ہم انڈیا کے پروگرام دیکھتے ہیں, واہ وہ پھیرے لگ رہے ہیں, وہ تلک لگ رہے ہیں, ان کا کلچر کی یلغار ہے, تو ہمارے کلچر کی یلغار کیوں نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اے رائٹ سٹیپ. سو بیفور وی موو ٹو دی نیکسٹ سٹیپ, ون تھنگ آئی مسٹ شیئر, ایک چیز کا میں ضرور ذکر کروں گا اور وہ ہے قائد علامہ اقبال کے حوالے سے. علامہ اقبال اپنے یورپ کے دورے پہ لیون کٹانی کو ملے جن کو پرنس کٹانی بھی کہا جاتا ہے اور جو کہ 1935 میں جن کی وفات ہوئی تھی, جو کہ ایک اٹیلین فلاسفر پولیٹیشین تھے اور انہیں ڈیوک آف سرمنٹا بھی کہا جاتا ہے. وہ بہت امیر آدمی تھے. انہوں نے اسلامی تاریخ کے اوپر بہت زیادہ پیسہ لگایا. تو علامہ اقبال ان سے خصوصی نشست میں انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ اتنا زیادہ دلچسپی اسلامی تاریخ میں کیوں ہے. تو ڈیوک سرمونٹا یعنی کہ پرنس کٹانی کا جواب یہ تھا کہ جناب اگر عورتیں جو ہے وہ بھی مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو وہ مرد ہو جاتی ہیں. تو ان کو ایک خاص لگاؤ تھا. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ کتنی بھرپور اور کتنی رچ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ طیب اردگان ہیز ڈن اے سروس ٹو دی مسلم نیشن. تو اب ہم آتے ہیں
کہ بحیثیت پاکستانی سوسائٹی ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں. یہ تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سلطنت عثمانیہ سے ہم پاکستانیوں کا ایک جذباتی لگاؤ ہے. جس وقت خلافت موومنٹ شروع ہوئی تو پاکستان میں لوگوں نے، یہ جو برصغیر پاک و ہند تھا، لوگوں نے اپنی جائیدادیں، اپنی قیمتی چیزیں بیچ کے، اپنے گھر، زیور، وہ لوگ ہجرت کر کے وہ ترکی کی طرف جانے لگے کہ ہم نے خلافت کو بچانا ہے. کیونکہ اسی شرط پہ بہت سے لوگوں نے اس جنگ میں ساتھ دیا تھا انگریزوں کا کہ جناب آپ خلافت کو کچھ نہیں کہیں گے، مگر وہ اپنے وعدے پہ نہ رہے. تو لوگ یہاں سے گئے، افغانستان کو کراس کرنے لگے. بڑی دکھ والی داستان ہے. ہزاروں لوگ وہاں جو مار دیے گئے، افغانوں نے قتل کر دیے، عورتیں اغوا کر لی، اور پھر کچھ قافلے جو ترکی میں پہنچ گئے. ترکی والے آپ کی اس بات کو آج بھی سلام کرتے ہیں. ترکی کا جو پہلا یونین بینک تھا اس میں آج بھی وہ اکاؤنٹس موجود ہیں جس میں وہ جو قافلے چند وہاں سے پہنچے تھے انہوں نے وہ جو پیسہ خلافت موومنٹ کو بچانے کے لیے وہ لے کے گئے تھے وہ آج بھی وہاں پہ جمع ہے. میں بحیثیت منسٹر جب وہاں پہ ترکی پہنچا تو خاص طور پہ مجھے اس بینک میں لے جایا گیا اور مجھے وہ اکاؤنٹس جو تھے دکھائے گئے اور میری I felt so proud. آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو میں یہ آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے خلافت کو بچانے کے لیے ہمارے لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں. کوئی جہاز نہیں تھے، کوئی ٹرینز، کوئی بسیں نہیں تھی. یہاں پہ بیل گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے وہاں خلافت کو بچانے کی کوشش کی اور 80,000 کے قریب کہتے ہیں 80,000 کے قریب لوگ اغوا کر کے مار دیے گئے تھے افغانستان میں. یہ ہماری قربانی ہے خلافت کو بچانے کے لیے. اب اس حوالے سے جب کوئی چیز سامنے آتی ہے اور اتنی زبردست چیز تو ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں اس ڈرامے سے. دیکھیں اس ڈرامے میں جو بہترین چیز بتائی گئی ہے وہ جسٹس سسٹم ہے کہ ایک قبیلے کا سردار انصاف کیسے کرتا ہے. وہ قبیلے کا سردار اگر اپنے بیٹے کو بھی ملزم پاتا ہے تو انصاف کرتا ہے. باپ بیٹے کو ملزم پاتا ہے انصاف کرتا ہے. بھائی کو جب دیکھتا ہے کہ وہ تجاوز کر رہا ہے تو بحیثیت سردار وہ انصاف کرتا ہے. ماں جب دیکھتی ہے کہ بیٹی یا بیٹا تجاوز کر رہا ہے تو وہ اپنا انصاف کرتا ہے. باپ محبت کیسے کرتا ہے، بیٹا جو ہے وہ احترام اپنے والد کا کیسے کرتا ہے. وہ تمام چیزیں جو ہم نے بچپن میں اسلامیات کی کتابوں میں بحیثیت اچھے مسلمان کے پڑھی تھی وہ اس ڈرامے میں دکھائی جاتی ہیں. ہر دوسری چوتھی قسط میں صحابہ کا جب ذکر آتا ہے تو احترام سے لوگ کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت علی کا ذکر آیا تو کیسے جوش پیدا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا تو کس پیار، احترام اور عزت سے کھڑے ہو کے سب لوگوں کا ہاتھ ان کے سینے کے اوپر آ گیا. یہ وہ اسلامی روایات ہیں جو ہم بھول چکے ہیں، ہمارے بچے بھول چکے ہیں. جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے قرآن پاک کو چوم رہے ہیں، بیٹھ کس طرح رہے ہیں. جب وہ ایک مجاہد کو پانی پینے کے لیے دیتا تو میں نے ایک قسط میں دیکھا، ایکچولی آئی ایم ویری لکی، میں نے 5 کے 5 سیزن سارے دیکھے ہیں اور دیکھنے کے بعد میں آپ کو یہ اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ وہ پانی پینے کے لیے جب اسے دیا گیا ایک مجاہد کو تو وہ پہلے بیٹھتا ہے کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے پانی پینے کا کہ آپ بیٹھ کے پانی پئیں، کھڑے ہو کے پانی نہ. دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی لرننگ ہے، کتنی بڑی ایجوکیشن ہے. احادیث جو ہیں ایکسپلین کی گئی ہیں، صحابیوں کے واقعات جو ہیں ایکسپلین کیے گئے ہیں، آیات جو ہیں ان کی تشریح کی گئی ہے. درویش صوفی جو ان ان گورنڈ سیویج لینڈز میں گھوما کرتے تھے انہوں نے اپنے جو ایکشن سے جو مثالیں بنائی ہیں وہ ایکسپلین کیے گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو مسلم کا جو امیج ہے وہ پروموٹ کیا گیا ہے. پاکستانی ٹی وی ڈرامز، لینڈ کروزرز آ رہی ہیں، گارڈ اتر رہے ہیں. یار یہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں. کیا ٹی وی ڈرامے بنانے والوں کا کام ریفارمز کرنا نہیں ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا نہیں ہے، اچھا میسج دینا نہیں ہے؟ وہ تو صرف ساری پیڑی تصویر ہی لوگوں نے بکھانی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو بھی حکومت ترکی کی طرح اس قسم کے تاریخی ڈراموں پہ خود انویسٹ کرنا چاہیے. ہمارے جنگ آزادی کے اندر ہمارے جو لوگ انگریزوں کے ساتھ لڑے، فورن انویڈرز کے ساتھ لڑے، ہمارے مسلم حکمران جو ہندوستانی اقوام سکھوں کے ساتھ، اور بہت بڑے بڑے مارکے ہیں مسلمانوں کے، اور ایسے ہیں کہ آپ اپنے نوجوان بچوں کو دکھائیں جن کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے تو پتہ لگے گا کہ ہمارا اصل ثقافت، ہماری تاریخ کیا ہے، اور وہ بالکل ہم بھول چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم اس سے سیکھ رہے ہیں اور یہ ہمیں اس سے سیکھنی چاہیے. یہ پروگرام ضرور دیکھیں، اس کو لازمی دیکھیں، اس کو مس مت کریں، اور میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی دکھائیں. آپ کے لیے بھی لرننگ ہے اس کے اندر. یہ بے شک اس کا پولیٹیکل ٹارگٹ اردگان کا یہی ہے کہ اب پوری دنیا میں اپنا وہ جو ہے وہ کلچر جو ہے پروموٹ کرنا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا
ٹارگٹ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے بچے اس سے کچھ سیکھ سکیں. یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور ہسٹری, یو شوڈ بی پراؤڈ آف مسلم ہسٹری. آج کل کے بچوں کو یہ کیا مغرب نے کر دیا ہے, یہ کون سی مووی آ رہی ہے جی, وہ کنگڈم آف ہیون, یہ کون سی مووی ہے بریو ہارٹ, یہ کون سی مووی ہے 13th وارrior, یہ کون سی مووی ہے لاسٹ نائٹ, یہ کون ہے جی کروسیڈرز ہیں, یہ ٹیمپلرز ہیں, وہ ان کی ایپک موویز آ رہی ہیں, تلواریں گھوڑے, ساڑھے بچیاں دے وہ ہیرو بن گئے سن. خدا کا شکر ہے کہ کسی مسلم حکمران کو ہوش آیا ہے جس نے اصل مسلمان ہیرو جو ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں, اور وہ ان کے ہیروز سے زیادہ ان کے بچے ہمارے ہیروز کو اس وقت اپنے ٹی وی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو میں اس بات پہ ٹرک پریزیڈنٹ کو سلام پیش کرتا ہوں. پوری دنیا میں اس نے اپنا پیغام پھیلا دیا ہے, اسلام کو اس نے ایک سروس کی ہے, آپ کا پازیٹیو امیج مسلمانوں کا دیا ہے, قرآن اور ریلیجن کو سمجھنے کے میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. درویشوں صوفیوں کا احترام اس سے بڑا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترک قوم کا احترام اور ان کی جو ماضی کی جو عظمت تھی وہ بھی دنیا کے سامنے آئی ہے. سو آل ویل ڈن اینڈ تھینک یو اگین طیب اردگان فار ڈوئنگ.